یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا کعب کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود کعب کے بدرو تو جا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے آقا مدینے کے آقا سارے عرب کے آقا ساری دنیا کے آقا سارے عالم کے آقا جنت کے آقا آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد ومعد الجود والکرم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام دائم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. معزز عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے لیے کوئی نیا شخص نہیں ہوں. ہر انسان مجھے پہچان رہا ہے، جان رہا ہے. اور الحمدللہ پہلی بار گنجی ولی میں گنجی کالونی میں الحمدللہ غوث اعظم کا فیضان دیکھا جا رہا ہے. غوث اعظم کا فیض جاری ہو گیا ہے. اور الحمدللہ عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک غوث اعظم کا چرچا رہے گا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، بزرگوں کا کہ الحمدللہ بڑی مبارک محفل سجائی ہے. اور سردی تو بالکل جوان ہے، اور ایسی جوان سردی میں رات کے 12 بج رہے ہیں اور کھلی جگہ پر انسان بیٹھا ہوا ہے بس ایک سامیانے کے سائے میں. یہ سایہ جو ہے سامیانہ ہے، یہ سردی سے بچا رہا ہے. لیکن ایک اور شامیانہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے. اور وہ شامیانہ کیا ہے؟ فرشتوں نے اپنی پروں کا سامیانہ بھی لگایا ہے اور نوجوانوں نے یہاں پر ٹینٹ کا بھی سامیانہ لگایا ہے. دونوں طرف سے نجات ہے. ایک طرف سے سردی سے بچا رہا ہے اور ایک طرف جہنم کی گرمی سے بچا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم موقع عطا فرمایا ہے کہ یہاں کے نوجوان، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی خوبی پیدا فرماتا ہے.
ہر انسان چاہے جاہل ہو، عالم ہو، فاضل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی نہ کوئی خوبی اللہ رب العزت اس کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ اور آج جو خوبی کا منظر ہے، بولنے والے کو سردی محسوس نہیں ہوتی، بولنے والے، لیکن الحمدللہ دن کا معاملہ نہیں، رات کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے میں اپنی تقریر کی شروعات کروں گا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت نے اس میں انعام کا ذکر فرمایا ہے، اور الحمدللہ یہاں اٹھنے سے پہلے ہم کو بھی اللہ رب العزت انعام عطا فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بن دیکھے جسے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے جسے ہم نے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ بن دیکھے جسے ہم نے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا پھر بھی سب سے زیادہ محبت خدا کی ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں پھر بھی سب سے زیادہ عبادت خدا کی ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تلاوت سب سے زیادہ خدا کی ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں لبوں پر سب سے زیادہ نام خدا کا ہے۔ تو بتائیے ذرا کہ جس کو دیکھا نہیں اس کا اتنا نام لے رہے ہیں، جب دیکھ لیتے تو عالم کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، تو ایک دیکھنے والا کتنا معزز ہوگا، اور جس نے اپنا دیدار کرایا وہ تو سارے مقدسوں سے مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عطا نہیں فرمایا۔ حالت کی دنیا میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا کہ یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حدیث میں ڈھونڈنے جاؤ گے تو تم کو بے گھر ہونا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں تمہارا گھر نہیں ہے، حدیث میں تمہاری گلیاں نہیں ہیں، حدیث میں تمہارا شہر نہیں ہے، حدیث میں حیدرآباد نہیں ہے، حدیث میں ہندوستان نہیں ہے، حدیث میں پاکستان نہیں ہے، پھر بھی ہم مان رہے ہیں کہ ہندوستان ہے اور کشمیر ہے۔ کشمیر کی زمین پر 11 شعبہ ہے، اگرچہ حدیث میں اللہ نے نہیں دیا ہے، پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا شہر ہمارے ماں باپ سے آباد ہے، ہم سے ہمارا شہر آباد ہے، گنج ولیوں سے ہمارا شہر آباد ہے۔ رہنے سہنے کا تعلق ضروری نہیں کہ حدیث سے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے جواب میں دے رہا ہوں جو ہم کو دیوانہ کہنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ طالب صاحب بول رہے تھے آقا کے دیوانوں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ دیوانہ تو پاگل کو کہتے ہیں۔ بتائیے جو نبی کے عشق میں پاگل ہو جائے، جو نبی کے عشق میں پاگل ہو جائے، اس کے لیے جنت کی سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کیونکہ پوچھا جائے گا کہ دیوانہ کیوں ہوا تو فرما دے گا کہ نبی کے عشق میں ہوا۔ تو میں کچھ دیوانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، کیونکہ میرا جواب ہمیشہ حدیث سے قرآن سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اور سوچ رہے کہیں سے کوئی مجھے کھانا کھلا دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ ایک ایسی جگہ پر ٹھہر گئے جا کر جہاں سے صحابہ اکرام کا گزر ہوتا تھا، اور ایک آیت وہاں لے کر ٹھہر گئے۔ ایک آیت ایسی تھی کہ جس آیت کو پڑھو تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، مجبوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ویسی آیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے گزر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کا ذرا مجھے مطلب بتا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا اور مطلب بتا کے آگے چلے گئے۔
لیکن ان کا مقصد مطلب پوچھنا نہیں تھا، وہ مطلب بھی بتائیں اور سمجھ جائیں کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد جا رہے ہیں، پھر وہی آیت ان کو سنا رہے ہیں، اے علی ذرا مجھ کو اس آیت کا مطلب بتا دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آیت کا مطلب بتاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب کون آ رہا ہے؟ کملی والا آ رہا ہے، جو سب کو اپنے دامن میں چھپانے والا ہے، جو قبر میں اپنا دیدار کرانے والا ہے، جو سب کو بخشوانے والا ہے، جو سب باقی ہوئے کو ٹھکانہ بتانے والا ہے، جو اللہ سے ملانے والا ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے قرآن کا مطلب پوچھیں گے؟ صاحب قرآن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، اے ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ اب آیت پڑھنے کا موقع نہیں دیا اللہ کے نبی نے، اے ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ کون کہتا نبی کو غیب کا علم نہیں تھا؟ یہاں دو آیت پڑھ کے سنا دیے، دو صحابہ آگے نکل گئے، لیکن اللہ کا نبی آیا تو ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے، اے ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ ساتھ لے گئے اپنے حجرے میں لے جا کر کے بٹھا دیے، بیٹھو یہاں پہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر بیٹھے، کہیں سے کوئی کھانا نہیں، تھوڑی دیر بیٹھے اور بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک شخص، ایک صحابی ایک پیالہ دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر آیا۔ سبحان اللہ، ایک پیالہ دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ میرا قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہدیے کو قبول فرمایا۔ اب ابو ہریرہ کی جان میں جان آئی کہ شاید مجھے اب دودھ پینے کو مل جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے دیوانوں کو بلانا۔ اب دیوانے والے غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ اصحاب صفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مدینے کی مسجد نبوی کی مسجد کی چبوترے پر بیٹھتے تھے، ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ دور دراز سے ہجرت کر کر ایمان لائے اللہ کے نبی پر، اور اس چبوترے پر ہمیشہ تشریف فرما رہتے تھے۔ اور اصحاب صفہ میں ابو ہریرہ، اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب ابو ہریرہ سوچنے لگے، ایک پیالہ دودھ اور وہاں پر 70 لوگ موجود ہیں، کس کو دودھ پلائیں گے؟ میرا تو پیٹ بھرے گا نہیں، اب اس میں کتنا کس کو دودھ ملے گا؟ اصحاب صفہ آئے، ابو ہریرہ سوچ رہے شاید اللہ کے نبی سب سے پہلے پیالہ مجھ کو ہی دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ، تو آپ نے فرمایا اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے سوچا کہ شاید مجھ سے دودھ پینے کے لیے بولیں گے۔ ابو ہریرہ تمام اصحاب صفہ کو دودھ پلا دو، اصحاب صفہ کو دودھ پلا دو، تم مت پیو۔ اصحاب صفہ 70 ہیں، ایک پیالہ دودھ اور سب بھوکے ہیں، سب نے پیالے میں سے دودھ پیا، سب شراب ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، کوئی خالی نہیں رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ماجرا، دودھ اتنا ہی ہے، اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے ابو ہریرہ دودھ نوش فرماؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ نوش فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں کہہ رہا ہوں تم پہلے نوش فرماؤ۔ ابو ہریرہ نے نوش فرمانا شروع کیا، پی لیا، اے اللہ کے نبی لیجیے میرا پیٹ بھر گیا، اور پیو۔ ابو ہریرہ نے پھر پیا، پھر اللہ کے نبی کی طرف بڑھایا یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور پیو، پھر پیا، اے اللہ کے نبی اب میرے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں دودھ کو پی سکوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا حال برا ہے، میں
میں دودھ نہیں پی سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پورا پی گئے. ایک پیالے میں 70 صحابہ. ابو ہریرہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں, پیٹ بھر گیا. میں پوچھتا ہوں 70 لوگ آپ یہاں موجود ہو, اگر ایک پیالہ دے دیا جائے, سب بھوکے ہیں, تو جھپٹ کے آدھا دودھ تو زمین پر گرے گا ماری مارا میں, اور آدھا دودھ پیٹ میں جائے گا کسی ایک. کیا بات, بے شک. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کیا بات ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا, ہمارا نہیں. ایک پیالے میں سب کی پیاس بجھ گئی. سبحان اللہ. یہ گنجولیوں کا شہر ہے. گنجولیاں تھے, شہدائے کچویل کا شہر ہے. ابھی آپ سمجھے نہیں ہیں. اگر سمجھ گئے ہوتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے. ہم نے کبھی نہیں بولا کہ اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. ہم نے تو یہ کہا کہ جو نبی کا دیوانہ اس کے پیچھے نماز. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. کیا بات. اب دیوانے پر میں بول دے رہا ہوں, نبی کے دیوانوں کو مدینے میں کوئی نہیں, صحابی کوئی نہیں بول رہا تھا. منافقین بولتے تھے یہ پاگل ہے. ابو عامر راہب بولتا تھا جو مدینے کی چبوترے پر بیٹھتے ہیں وہ سب پاگل ہیں. وہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, جو نبی کے عاشق ہیں وہ سب نبی کے دیوانے ہیں. کیونکہ نبی کے دیوانوں کو پاگل کہنا یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, بلکہ یہ منافقوں کی زبان ہے. اب اگر کبھی کوئی نبی کے عاشق کو, نبی کے دیوانے کو کوئی پاگل کہے تو سمجھ لینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, منافق. بے شک. ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں آئے ایک فیصلہ کرانے کے لیے. اب اس میں بھی جواب ہے, جواب سمجھ جائیے گا. میں پورا حدیث بولوں گا, کسی پر تنقید کچھ بھی نہیں ہے. صحیح حدیث, اگر کسی کو اعتبار نہ ہو تو دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان حاضر ہوئے ایک فیصلہ کرانے کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چیز میری ہے. کون بول رہا ہے؟ یہودی بول رہا ہے. اور مسلمان بول رہا ہے میں نے یہ چیز اس سے خریدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہودی بولتا ہے یہ آدمی سچ نہیں بول رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا اب کے غیب کے علم سے کہ یہ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, یہ یہودی سچ بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اسلام کا حق یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے. وہ حق دیکھتا ہے کہ حق پر کون ہے, حق پر کون ہے. بغیر حق کے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی مسلمان کی. اب یہودی اس فیصلے کو مان لیا, مسلمان باہر نکلا. مجھے اس فیصلے پر تسلی نہیں ہوئی, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, چلو عمر کے پاس, عمر سے فیصلہ کرائیں گے. یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر گیا. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہودی بول رہا ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, پھر بھی یہ ضد کر رہا ہے کہ آپ سے فیصلہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے آقا نے فیصلہ کر دیا ہے. یہودی نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا ٹھیک ہے ٹھہرو, میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کر آئے. سبحان اللہ. اب دیکھو مسلمان ہے, کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان برا بولے تو اچھا نہیں لگتا ہے. یہاں پر ایک یہودی ہے, ایک مسلمان ہے, اور اللہ کے نبی کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر سے تلوار لاتے ہیں. تلوار لا کر اس مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. خالی ایک فیصلہ تو چھوٹی سی بات تھی, حضرت عمر نے قتل کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا.
عمر کو بلاؤ، عمر کو یہاں بلاؤ، پوچھتا ہوں کس مسلمان کو قتل کیا ہے؟ کیا بات؟ کس مسلمان کو قتل کیا ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری گردن آپ پر قربان ہو جائے، میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ میں نے مسلمان کو نہیں مارا ہے، میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کر اور رسول اللہ کی اطاعت کر، اور جو اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ تھا کلمہ پڑھنے والا لیکن مسلمان نہیں تھا، میں نے مسلمان کو نہیں مارا بلکہ گستاخ رسول کو مارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے اچھا کیا، بتائیے قتل ہو گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ اب آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، یہ دو حدیثوں سے ایمان کھل گیا ہوگا الحمدللہ۔ بے شک، دونوں حدیثوں میں جواب ہے آپ کو، بے شک ہے۔ کیونکہ جتنے اعتراضات آج کے دور میں ہیں انہی چیزوں پر زیادہ ہے کہ مسلمان کو برا مت کہو، اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کافر کو کافر مت کہو، کہیں آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے مسلمان کو مسلمان مت کہو، کیسے کافر ہو گیا تب؟ بعد میں کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا مسلمان کافر نہیں ہو رہے ہیں یا کافر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں؟ سب بدلی بدلا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو جیسے پیدا کیا ہے اس کو ویسے ہی کہنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو نبی پیدا کیا اس کو نبی کہو، جس کو ولی پیدا کیا اس کو ولی کہو، جس کو باپ پیدا کیا اس کو باپ کہو، جس کو ماں پیدا کیا اس کو ماں کہو، جس کو بیٹا پیدا کیا اس کو بیٹا کہو، بدلو مت، پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اللہ رب العزت نے خود کافروں کو کافر کہا، اور دوسری جگہ فرماتا أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ایک طرف اللہ کافر کو خود کافر کہتا ہے اور دوسری جگہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے محبوب تم بھی کافروں کو کافر کہو۔ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، منافقوں کو منافق کہو، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، قرآن کا وہ انکار کر رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، ابو نصر بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے، آپ ممبر شریف پر ابو نصر بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے نیند آ گئی، سو گئے، سبحان اللہ، بے شک، سامنے ہی سو گئے، اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واز چل رہا ہے اور ابو نصر بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ غوث پاک کی محفل میں اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر سے اٹھ کر سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کی آنکھ کھلی، پسینے میں شرابور ہیں، پسینے پسینے ہیں، اب ابو نصر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود غوث پاک پوچھتے ہیں اے ابو نصر بن الحیتی، کیا تم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے؟ خواب آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے خود پوچھ رہا ہوں کیا خواب میں تم ان کو دیکھ رہے تھے؟ ابو نصر نے فرمایا کہ ہاں یا عبد القادر جیلانی، میں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔
اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے ابو نصر ذرا بتاؤ۔ ابو نصر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو نصر جب تک تمہیں حیات دی ہے اللہ نے عبد القادر کا دامن مت چھوڑنا، عبد القادر کا دامن مت چھوڑنا، اور جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کا ہر حکم بجا لانا۔ یہ کہا کر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ جب لوگ مجمع والے پوچھے ارے خواب تم دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی کو کیسے معلوم؟ حضرت عبد القادر جیلانی کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی تمہارے خواب میں ہیں؟ ابو نصر بن الحیتی فرماتے ہیں قربان چلے جاؤ ان کی دیوانگی پر۔ ابو نصر بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ارے اللہ رب العزت نے مجھے وہ آنکھ نہیں دیا ہے کہ میں کھلی آنکھوں سے نبی کو دیکھتا، میں تو خواب میں نبی کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا سرکار عبد القادر جیلانی اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو اٹھ کے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ غور فرما لیجیے اور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آقا آ رہے ہیں اور تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اس لیے سنیوں نے راستہ اپنا لیا کہ جب اللہ کے نبی پر سلام پڑھو تو کھڑے ہو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے مت رہو، بیٹھے رہنا تعظیم سے انکار کرنے کا نام ہے۔ نبی کی تعظیم سے انکار کرنے کا نام بیٹھنا اور نبی پر سلام پڑھنا تو کھڑے ہو جانا، یہ غوث پاک کی سنت ہے۔ اور ہماری محفلوں میں اللہ کے نبی آتے ہیں کہ غوث پاک نے بغداد میں اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں جو محفل نبی کے لیے سجائی جائے نبی اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہے، تم سمجھ نہیں پائے ابھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور کی کمی نہیں ہے۔